دسمبر، چلو جا رہے ہو تو یہ وعدہ رہا تم سے کہ اگلی بار ملو گے تو ان حالاتوں سے لڑتے لڑتے تھوڑے اور مضبوط ہو جائیں گے جن سے اس بار لڑ نہیں پائے تھے۔ وہ ساری خواہشیں جو ادھوری رہ گئیں اس سال اگلے سال تک پوری کر دیں گے۔ دسمبر، تم اگلی بار آؤ گے نا، بہت سی یادوں خوشنما لمحوں کو ساتھ میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں۔ آج کے اس ولاگ کے سٹارٹ میں نے آپ کو پچھلے سال کا تھوڑا سا ریکیپ دکھایا جو میرے لیے بہت یادگار کچھ مومنٹس تھے۔ وہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ چن کے میں نے ویڈیوز میں سے آپ لوگوں کے لیے ایک ریکیپ بنایا اپنے پچھلے سال کا، اور مجھے خود بھی بڑا اچھا لگا۔ اپنی اچھی جہاں پہ کچھ تلخ یادیں تھیں وہاں پہ بہت ساری میری اچھی یادیں بھی تھیں، اور مجھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے دوبارہ سے بہت اچھا لگا۔ آج کی یہ ویڈیو، اس میں بھی میں کچھ دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں کیا سوچتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور چلیے آج مل کے کچھ وعدے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا جو سال ہے 2024، اس میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں جو کمیاں پچھلے سال رہ گئیں، جو ہم لوگوں نے سستیاں پچھلے سال کیں، اور ان کو ہم لوگ دور بھگا دیں گے، اور آنے والے سال میں خوب ساری محنت کریں گے اپنی فیملی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نہ سے ہی اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بنیں گے، اور کسی کو اتنی بھی تکلیف نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگے۔ کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس ذات کے سامنے لا کر رکھ دے۔ کبھی کسی کو دکھ اور غم کی وجہ نہیں بنیں گے۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو صاف رکھیں گے۔ اور ایک بات اور، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں گے نا تو ماشاءاللہ ضرور کہیں گے اور اس پہ خوش ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی لوگ کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، وہ کسی کا گھر تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ہاتھ میں بھی ایٹ دی اینڈ کچھ نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ہے، اور پھر وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے چوٹ کھائی ہو۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو صاف رکھیں گے۔ اس جاتے جاتے سال کے ساتھ بہت سے وعدے کریں گے ہم اپنے آپ سے، اور اللہ کرے یہ آنے والا سال بہت سی خیر و عافیت، بہت سی برکتیں، آنے والا یہ سال نہیں، نہ صرف یہ سال بلکہ آنے والا زندگی کا ہر سال ہم سب کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت والا ہو۔ وہ زندگی کی شارٹ کمنگز جو ہمیں اس سال میں رہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ ایئر، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اور کسی کا اتنا دل نہیں دکھائیں گے کہ وہ روتے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہماری شکایت لگانے لگ جائے۔ اور میری ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا اللہ ہوتا ہے، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات تھام لیتی ہے نا، اس کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ اپنی سارے مسئلے مسائل، اپنی ساری پریشانیاں اس ذات پاک کے پاس لے جائیں، سب کچھ اس کے حوالے کر دیں، اور بس صاف نیت رکھیں۔ جب ہم لوگ اپنی نیت صاف رکھیں گے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف تو منزل آسان۔ اپنی نیت صاف کر لیں، باقی پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے کیسے کہاں کہاں پہ آپ کا مددگار نہیں بنتا، تو دیکھیے گا۔ اور جسے یہ دنیا ددکار دیتی ہے نا کمزور سمجھ کے، پھر اگر وہ بندہ اپنا سب کچھ اس پاک ذات کے سپرد کر دیتا ہے نا، اور صبر شکر کے ساتھ محنت کرتا ہے، تو پھر یہ دنیا ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے قدموں تک لے کے آتی ہے، لیکن تب اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔
میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جو مل گیا ہے اس پہ صبر اور شکر کریں گے نا تو جو نہیں بھی ملا نا وہ بھی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جب انسان صبر کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا نوازتا ہے، وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے انسان نے توقع بھی نہیں رکھی ہوتی ہے. اور اللہ کی جو بانٹ ہے نا وہ ادھوری نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے ذریعے ہی انسان کے وسیلے بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بس انسان کے خلوص کو دیکھتا ہے. اگر ہم لوگ اپنا آپ صاف رکھیں گے نا تو پھر دیکھیے گا کہ منزل کتنی آسان ہو جائے گی. اور ایک اور بات، اپنے آپ سے یہ بھی وعدہ کر لیجئے کہ کیا ہوا اگر ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس کم ہیں، لیکن ہمارے جو مقصد ہیں، جو ہمارے خواب ہیں وہ بڑے رکھیں. مشکل رستوں کو جب ہم لوگ اپنائیں گے نا تو وہ رستے آسان نہیں ہوتے، تکلیفوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی منزل بڑی ہوتی ہے نا تو منزل پر پہنچنے کے بعد پھر وہ جو رستوں کی ساری تھکن ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے. آپ خود اپنے رستوں کی دشواری کو بھول جائیں گے. اور ایک اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے حالات سے لڑنا سکھائیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو میں کہتی ہوں کہ اپنے دماغ سے نکال ہی دیں. اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیں. برے وقت میں ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اچھا وقت ہوتا ہے نا تو یہی لوگ جو آپ کو بھول چکے ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد آپ کو منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے. لوگوں کی باتوں کو دیکھنا سوچنا چھوڑ دیں. جب آپ لوگوں کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں نا، اتنا صبر کریں کہ آپ ان کو جواب نہیں دیں بلکہ آپ کا رب ان کو جواب دے گا. تو پھر دیکھیے گا کہ زندگی آپ کی کتنی ساری آسان ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے وقت رک گیا ہے، حالات اتنے زیادہ سٹرک ہو جاتے ہیں نا، بہت مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. اور میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنے آپ سے کیا پرومس کیا ہے. میں نے پچھلے سال جو ہے نا بچوں کو بالکل بھی جو ہے نا کوئی سنیکنگ یہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں میں نے بچوں کی بہت زیادہ دبائی ہیں، بہت زیادہ. تو اس سال انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی خواہشیں تو نہ صحیح لیکن چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہے نا میں ان کی ضرور پوری کروں. جب بھی بچوں کے ساتھ مارکیٹ جانا، کچھ بھی انہوں نے کہنا یہ لے کے دو وہ لے کے دو، میری طرف سے ہمیشہ نہ ہی ہوتی تھی. ہاں کچھ چیزیں تو بچوں کو لے کے دی، یہ تو نہیں کہ میں اتنی زیادہ بھی سٹرک والی مدر نہیں ہوں، لیکن اب انشاءاللہ جو ہے نا یہ جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں نا جو آئی تھنک بچپن میں ہی ہوتی ہیں، بڑے ہو کے تو بچے یہ چیزیں ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں انشاءاللہ وہ بھی ضرور پوری کروں گی. آج جیسے ہی بچوں نے یہاں پہ دیکھے نا پاپ کارن کا پیکٹ، وہ بھی بڑے والا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا یہ لینا ہے. تو میں نے کہا اٹس اوکے. رمیز نے کہا کہ مجھے ڈونٹ چاہیے، میں نے کہا اوکے آپ لے لو. فائق نے آئی تھنک کوئی بومبو کہا تھا، میں نے اس کو وہ بھی لے کے دی. زیادہ نہ صحیح لیکن ویک میں ایک ادھی جو ہے نا بچوں کی وش ضرور پوری کرنی چاہیے. اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر پیرنٹس کو اتنا زیادہ نوازے کہ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تو کیا بڑی سے بڑی خواہشیں جو ہے نا وہ بھی پوری کر سکیں. آمین. ہم لوگ نا یہاں پہ گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ ہے، وہاں پہ گئے تھے. مجھے اپنے نا کچن کے لیے جو برتنوں والی ہوتی ہے نا ٹوکری، مجھے وہ چینج کرنی تھی. اتنے سارے سالوں سے میرے پاس ہے، تقریباً 4 ایئرس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں وہ میرے پاس ہے. ابھی نا وہ خراب ہونے لگی ہے، تو میں سوچی تھی کہ شاید کوئی ڈسکاؤنٹ پہ مجھے ریزنیبل اچھی سی مل جائے. لیکن جو بالکل لو والی تھی نا پلاسٹک وہ 20 ایرو میں مل رہی تھی، اور جو اچھے والی تھی وہ 56 ایرو کی تھی. خیر وہ تو نہیں میں نے لی، میں نے سوچا کہ چلو ابھی سیل سٹارٹ ہوں گی تو پھر دیکھوں گی. پھر مجھے نا ٹیبل کے لیے شیٹ بھی چاہیے تھی، لیکن جو میرے پاس پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ شیٹ ہے نا وہ اتنی تھک اور اتنی اچھی شیٹ تھی نا، اور یہاں اسی مارکیٹ سے میں لے کے گئی تھی لیکن یہاں پہ وہ شیٹ بھی نہیں ملی.
اور یہ دیکھیں جی حرین میڈم نے کیا کیا، اس نے یہاں پہ اٹھایا جی یہ ٹوائز، اس نے کہا مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے ہے۔ خیر یہ چھوٹی سی یہ کیٹو سی بنی ہوئی تھی اور 12 یورو کی تھی، اس کو تو میں نے نہیں لے کے دی۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے جی یہاں پہ ایل ڈی پہ، اور ایل ڈی پہ بچوں نے بریڈ وغیرہ لینی تھی وہ لی۔ آپ لوگوں نے بھی نا مجھے بتانا ہے کہ نئے سال کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلانس کیے ہیں، اور پلس چلیں چینل کے حوالے سے بھی میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ نیکسٹ آنے والے سال میں کیا آپ لوگوں کے مطابق کیا چینل میں چینجنگز کروں، کیا ریسیپیز آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، کیسے ولاگز آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، تاکہ میرا چینل جو ہے مزید امپروو ہو سکے۔ تو مجھے رہے گا آج آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار، آپ لوگوں نے اپنی پیاری سی سجیشنز مجھے ضرور بتانی ہے، یا یہ بھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے نئے آنے والے سال کے حوالے سے، آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اچھی چیزیں پازیٹیو چیزیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نا دین پہ بھی استقامت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے اتنا زیادہ قریب کر لینا کہ ہمیں بس اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اولاد کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، بدنگاہوں کی نگاہ بد سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ بس یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سب سے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ آپ لوگوں نے چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جب کبھی آپ لوگ مارکیٹ میں جائیں نا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی بچوں کی رائے ضرور لیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں نا کانفیڈنس بہت زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی نا چیزیں پرکھنے کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ یہ میرا آج اس سال کا لاسٹ ولاگ ہے، اور انشاءاللہ اب آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایئر میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے میں معذرت بھی چاہوں گی، کبھی میری کسی بات کی وجہ سے آپ لوگوں کا دل دکھا ہو، کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو، تو اس کے لیے دل سے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔